ہفتہ وار ہمارا سلسلہ چلتا ہے، ویکینڈ پہ لاہور میں ایک آدھی پریس کانفرنس ضرور کرتے ہیں. تو کل ایک فیصلہ آیا جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم ترین فیصلوں کی فہرست میں وہ سر فہرست ہے، اور ایک ایسا کیس جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، جس کے اندر کوئی قانونی سکم نہیں ہے، جس کے اندر کوئی ایسی ٹیکنیکلٹی موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ یہ قانونی طور پہ کوئی چیز اس میں رہ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے کیسز آئے ہیں، مگر یہ اس طرح کا کلیئر کٹ کیس ہم نے پہلے نہیں دیکھا. میں کچھ دستاویزات بھی آپ سے شیئر کروں گا جو منظر عام پہ آئے ہیں، اور یہ دستاویزات یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ اور اس کے ساتھ $250 ملین لکھا ہے. یہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو شہزاد اکبر جس کو ہیڈ کرتے تھے، اس نے اس کو اپنے دستاویزات میں ریکورڈ اماؤنٹ شو کیا ہے. ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا گیا تھا اسلام آباد میں وزیر اعظم کے دفتر میں، اس غرض سے کہ اینٹی کرپشن اور جو معاملات ہیں ریکوریز کے حوالے سے، ان معاملات کو ان کی جانچ پڑتال کی جائے اور تدارک کیا جائے اور پیسے ریکور کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرائے جائیں. یہ شہزاد اکبر صاحب جو تھے بطور مشیر احتساب ایک ایسٹ ریکوری یونٹ کو ہیڈ کرتے تھے، جس میں اور بھی لیگل ایکسپرٹس موجود تھے. اب وہ ایسٹ ریکوری یونٹ جس کو شہزاد اکبر صاحب ہیڈ کرتے تھے، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے 2020 میں، اور کہا ہے جی جنوری 2020 کا لیٹر ہے. اس لیٹر کے اندر وہ کیا کہتے ہیں؟ اس لیٹر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت پاکستان کو یہ پیسہ لے کے دے دیا ہے جو حکومت پاکستان کی ملکیت تھی، ہم نے ریکور کیا ہے. اور پھر انہوں نے ایک فہرست جاری کی جس کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ اس اتنے سالوں کے اندر ہم نے یہ اماؤنٹس ریکور کی ہیں جو کرپشن کا اور رشوت کا پیسہ تھا، اور ریکور کر کے حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا ہے. اب یہ دیکھیں نا، اب آپ کے اپنے دستاویزات، شہزاد اکبر صاحب لندن بھی گئے، انہوں نے وہاں بھی کاغذات کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، آپ سب نے وہ فوٹیج دیکھی. یہ جو ایک ڈاکہ ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا، جس کے اندر سزا ہوئی ہے، اب اس میں کیونکہ دستاویزات بھی سامنے آ گئے ہیں، یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ این سی اے نے یہ پیسہ ضبط کر کے پاکستان کی حکومت کو دیا کہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے. کابینہ نے بند لفافہ منظور کر کے یہ پیسہ اسی شخص کے حوالے کر دیا جس شخص سے یہ ضبط کیا گیا تھا. آپ ایک جرم کریں ملک سے باہر، اس جرم کی پاداش میں آپ سے وہ پیسہ کانفسکیٹ کر لیا جائے، ضبط کر لیا جائے، اور حکومت پاکستان کو دیا جائے پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ہیلتھ، ایجوکیشن، سڑکیں، پل، سینیٹیشن، کلین ڈرنکنگ واٹر، ان چیزوں کے لیے. اور حکومت بجائے اس کے کہ عوام کو دیتی، حکومت وقت کے 2-3 کرداروں نے طے کیا، جس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی سارے فہرست تھے، کہ ہم نے 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں لینی ہیں، زمان پارک میں 25 کروڑ کا گھر نیا بنانا ہے. یہ وہی گھر جس میں حفیظ اللہ نیازی صاحب رہائش پذیر تھے زمان پارک کے اندر. آپ کو پتا ہے کہ ان کو پھر شفٹ ہونا پڑا، ان کو رینٹ پہ کہیں اور جانا پڑا، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. مگر وہ گھر گرا کے ایک نیا گھر بنایا گیا 25 کروڑ میں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اور میں جب سے سیاست شروع کی یہ پوچھ رہا ہوں، ہر کسی کا ایک ذریعہ آمدن ہوتا ہے. مجھے بتا دے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ ان کے پاس کون سی آمدنی آ رہی تھی جس سے انہوں نے یہ 25 کروڑ کا نیا گھر بنایا؟ یا جو زمین فرج شہزادی کو لے کے دی گئی، وہ کہاں سے انہوں نے یہ زمین لی اور کس نے وہ زمین دی؟ ایک چیئر رکھ دیں جی علامہ صاحب کے لیے پلیز، جلدی رکھ دیں. اور یہ 200 کنال زمین ہو، 200 کنال زمین کے ساتھ 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں ہوں، 25 کروڑ کا گھر ہو، یہ اس چیز کی رشوت تھی. وہ جو پیسہ این سی اے نے پاکستان کو دیا اور عمران خان صاحب نے اور ان کی اہلیہ نے وہ پیسہ اسی شخص کے حوالے کر دیا جس سے یہ ضبط کیا گیا تھا. یہ 80-90 ارب کا یہ گھپلا ہے، اور اس کا فیصلہ ہے جو خوش آئند ہے. اب جب یہ ساری چیزیں ثابت ہو گئی، اور این سی اے دیکھیں نیشنل کرائم ایجنسی ایک بڑی مایہ ناز تحقیقاتی ادارہ دنیا کا، شہباز شریف صاحب کی انویسٹیگیشن کی، اسی کمرے میں ہم نے پریس کانفرنس کی تھی، آپ کو دستاویزات دکھائے تھے کہ 5 ممالک میں تھرو انویسٹیگیشن کے بعد شہباز شریف صاحب کو کلیئر کیا انہوں نے. وہی این سی اے تھرو انویسٹیگیشن کے بعد یہ پاکستان کے حوالے کرتی پیسہ، اور یہ رشوت لے کے کروڑوں اربوں کی یہ پیسہ اسی شخص کو دے دیتے ہیں جس سے یہ ضبط کیا گیا تھا. یہ تو ثابت ہے نا. اس میں آپ کیا کہیں گے؟
کوئی لیگل آرگومنٹ نہیں ہے, کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں. میں یہ دستاویزات آپ کو بھیج رہا ہوں, یہ میڈیا کے اوپر آپ دکھا دیں کہ یہ وہ دستاویزات ہے ایسڈ ریکوری یونٹ کے جو سب کے سامنے ہے. اب جب کوئی چیز سمجھ نہیں نہ آئی اور کوئی دفاع نہیں تھا, کوئی ڈیفنس نہیں تھی, کہا گیا سیرت پر چلنے کی سزا. میں علماء حضرات کو, میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر مفتی انتخاب صاحب موجود ہیں, مولانا شعیب الرحمان صاحب موجود ہیں, مولانا اسلم ندیم صاحب موجود ہیں, مولانا عبد الوحید صاحب موجود ہیں, علامہ ارشد عابدی صاحب موجود ہیں. تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء میرے رائٹ اور لیفٹ جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں. بات صرف اتنی ہے, اور میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب کچھ نہیں ملا اور لیگل ڈیفنس ہے نہیں, سیاسی طور پہ کیس لڑا گیا نا, کون سا یہ جو زمین القادر کی خریدی گئی اور وہاں پہ 28 کروڑ روپے اکاؤنٹ پہ گیا اور ایک شیم ٹرسٹ میاں بیوی نے بنایا, بھئی ایدی کا ٹرسٹ کیوں نہیں بنا, شہزاد روئے کا کیوں نہیں بنا, ابرار الحق کا کیوں نہیں بنا, شیپا کا ٹرسٹ کیوں نہیں بنا, فاطمید فاؤنڈیشن کا کیوں نہیں بنا, سندس فاؤنڈیشن کا کیوں نہیں بنا, اتنے ادارے دنیا کے اندر, اسی شخص کا ٹرسٹ بنایا گیا جس سے آپ نے پیسے, جس کے حوالے وہ پیسے کر دیے اور کوئی نہیں ملا تھا. اب کہہ رہے ہیں کہ وہاں سیرت کی کلاسز پڑھائی جاتی ہیں. میں کارٹون وہاں پہ وہ دکھا رہے تھے, یہ ریکارڈ کی بات ہے, وہاں پہ بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں, کوئی کھیل رہا ہے. کون سی ایسی وہاں پہ دینی تعلیم دی جا رہی؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں. ہر بات میں آپ مذہب کو لے آتے ہیں, ہر بات میں آپ کہتے ہیں کہ جی سیرت پہ چلنے کی سزا ملی. یہ اس سیاست سے مذہب کو دور رکھیں مہربانی فرما کے. ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ کے کان میں آگے کوئی کہتا ہے اسلامی ٹچ دیں, ہم بیٹھے اس لیے کہ آپ اپنی سیاست کریں, آپ ہمارے پہ تنقید کریں, میری قیادت پہ تنقید کریں, سیاست کریں, بالکل کریں, سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی کریں, مگر اللہ کو, رسول کو, دین کو اس میں سے باہر رہنے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس چیز کو جوڑنا ان اٹ سیلف میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک توہین آمیز رویہ ہے کہ آپ کو جب کچھ نہیں ملتا تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ مذہب سے محبت کی سزا مل رہی ہے. آپ نے کیا ساری عمر مذہب کا پرچار کیا ہے؟ آپ جب کرکٹ کھیلتے تھے آپ مذہب کا پرچار ساتھ ساتھ کرتے تھے جہاں سیریز کھیلنے جاتے تھے, یا جو آپ کے خلاف جتنے فیصلے باہر کے ممالک سے آئے ہیں وہ مذہب کی پاداش میں آئے ہیں کہ آپ وہاں پہ تبلیغ کر رہے تھے تو آپ کو روک دیا گیا کہ تبلیغ نہ کرو. کیا لاس اینجلس ہائی کورٹ کا ڈیسیجن تبلیغ سے ممانعت کے حوالے سے آیا ہے؟ کیا آپ دین اسلام کے لیے کام کر رہے تھے؟ بات اتنی ہے کہ سیاست ہوتی رہے گی مگر دین کا نام نہ لیں, خدا کا واسطہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. اور یہ وہ لوگ ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ صاحبزادہ جہانگیر چیکو صاحب ایک لندن میں ہوتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ان کو اجلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی, اجلاس سے ان کو نکال دیا گیا. تو جب اجلاس سے ان کو نکالا گیا, یہ وہ شخص ہے جو مدینہ منورہ گیا, پورا ٹولہ لے کے گیا, اور جب یہ پورا ٹولہ لے کے مدینہ منورہ گیا تو وہاں پہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ قدموں کی چاپ کی آواز انسان آہستہ رکھتا ہے, حد ادب میں رہتا ہے کہ وہاں پہ قدموں کی چاپ کی آواز نہ آئے. ایک ادب کا ایک اعلیٰ مقام ہے, ایک اتنے ادب کی جگہ ہے کہ لوگ اپنی عقیدت کے تحت اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتے, سرگوشی کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے. آپ نے وہاں پہ شاہزین بگٹی کے بال کھینچے, آپ نے وہاں پہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو جو ہے وہ ان کا گھیراؤ کر کے آپ نے نعرے لگائے وہاں پہ. یعنی یار آپ لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں, آپ پارٹی کے جھنڈے لے کے جاتے ہیں وہاں پہ. مطلب خدا کا خوف کریں, کوئی مرنا بھی ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کو بھی حساب دینا ہے. اور ایک بچہ اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی حضرت عبداللہ کے بعد اور حضرت بی بی آمنہ کے بعد جو سب سے لکی پیرنٹس ہیں دنیا کے وہ شوکت خانم اور نعوذ باللہ اکرام اللہ نیازی ہیں. وہ ویڈیو کسی نے دیکھی, کسی نے کنڈیم کیا, اور خان صاحب سٹیج کے اوپر ہیں اور سینہ تان کے کھڑے ہیں اور اپریشیٹ کریں کہ یہ بچے نے کیا بات کر دی آج. کوئی کہہ رہا ہے دور حاضر کا پیغمبر ہے, یہ سامنے کھڑے ہو کے خاتون کہہ رہی ہے یہ جو ہے یہ دور حاضر کے پیغمبر ہیں, وہ کھڑے ہیں وہاں پہ سٹیج کے اوپر. کوئی تھوڑا سا خیال کریں اپنی اس سیاست سے, اپنی یہ جو رشوت اور آپ کو کرپشن کے کیس میں ڈاکے میں آپ کو سزا ملی ہے, اس کو مذہب کو بیچ میں مت لائیں. اور میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ کون سی ایسی دین کی خدمت القادر یونیورسٹی میں ہو رہی, بتا دیں. کل ہمارے 2-3 صحافی گئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا وہاں پہ بچے جو ہیں وہ اور ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, اور پڑھائیاں کر رہے ہیں, کوئی کارٹون لگا ہوا ہے, کوئی کہیں پہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اور آپ نے پوری قوم کے سامنے جھوٹا پرچار کیا کہ جی وہاں پہ سیرت کی تعلیم دی جا رہی ہے. خدارا جب یہ کوئی جواب نہیں نہ ملتا, پتہ ہے انہوں نے کنسلٹنٹ رکھے ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں
یہ ان کو ای میل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستانی قوم جذباتی قوم ہے, دین سے اس قوم کی رغبت ہے, اللہ رسول کو ماننے والے لوگ ہیں, تو آپ ایک کام کریں, ٹوسٹ دے دیں, ٹوسٹ دے دیں, اس کو مذہب سے جوڑ دیں اس چیز کو. تو یار خدا کا خوف کریں کوئی تھوڑا سا. یہ جو کرپشن کا کیس ہے نا, آج علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اس کو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس نہ کہیں, اس کو القادر کیس کہیں. یہ بھی مذہبی ٹچ ہے نا, کہ اس کا نام بھی جو ہے وہ القادر جو ہے وہ کہا جائے اور پکارا جائے. یہ ثابت شدہ چیز ہے. جو آپ نے جرائم کیے ہیں پوری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں, پوری دنیا ان کو دیکھ چکی ہے, اور پوری دنیا, آپ ان کا ایک کلپ ابھی دیکھا میں نے, حامد میر صاحب کا ایک پروگرام کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک ریاض جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے خرید لیتا ہے, جب کوئی اس کا کام نہیں ہو رہا ہوتا وہ خرید لیتا ہے, وہ پیسے خرچ دیتا ہے, وہ کوئی نہ کوئی رشوت دے دیتا ہے. مکہ فاتح عمل ہے نا, جو بات یہ منہ سے نکالتے ہیں وہ ان پہ آ کے فٹ ہوتی تھوڑی دیر بعد. اور یہ جو 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگنا, 25 کروڑ کا گھر بنا لینا, 28 کروڑ اکاؤنٹ میں جمع کرا دینا, اربوں روپے کا کسی کو فائدہ دے دینا. آپ میرے سے لیگل آرگومنٹ کریں, میں پوری پی ٹی اے کو چیلنج کرتا ہوں, آپ لیگل آرگومنٹ بتائیں کہ کیا این سی اے نے یہ پیسہ حکومت پاکستان کے حوالے کیا کہ نہیں کیا, کیا ضبط کر کے کیا, جی ضبط کر کے کیا, بطور جرمانے کے کیا, حکومت پاکستان کو دیا, جی دیا. کیا جب حکومت پاکستان کے پاس یہ پیسہ آیا تو بند لفافے میں کابینہ میں پیش کیا گیا, جی پیش کیا گیا. جب کابینہ میں پیش کیا گیا اور خان صاحب نے خود کہا کہ اس کو نہیں کھولنا, فواد چودھری نے کہا کھولیں, شیری مزاری نے کہا کھولیں, مراد سعید نے بھی سوالات اٹھائے, مگر یہ بند لفافہ کھولنے نہیں دیا گیا. کیوں؟ چھپاتے اس چیز کو ہیں جس کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے. تو کیا بند لفافے کے تحت یہ پیسہ سپریم کورٹ کے ایک اکاؤنٹ میں ایک آلریڈی موجودہ جرمانے کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا؟ جی ہاں. کیا سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے یہ غیر قانونی عمل کیا؟ جی موجود ہے. تو پھر آپ کے پاس لیگل آرگومنٹ کیا ہے؟ میں پوری پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم, میرے استاد ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, اچھے وکیل ہیں, بیرسٹر علی گوہر صاحب, اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ ساری عمر پریکٹس کی انہوں نے. میں ان کی پوری لیگل ٹیم کو, سلمان صفدر صاحب ہمارے استادوں میں سے جو اچھے کرمنل لاء کے وکیل ہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ لیگل آرگومنٹ دیں نا, بتا دیں کہ این سی اے کی انویسٹیگیشن تھی نہیں تھی, یہ پیسہ ایک لائبلٹی تھی نہیں تھی, حکومت پاکستان کا پیسہ تھا کہ نہیں تھا, اور حکومت پاکستان کے حوالے کیا گیا نہیں کیا گیا. تو آپ نے ایک پیسہ اتنا بڑا اٹھا کے اسی شخص کے حوالے کر دیا اور اسی کا جرمانہ ادا کر دیا جس سے یہ پیسہ ضبط کیا گیا تھا. اور یہ آپ کے بغیر کیا وہ شخص یہ سکت رکھتا تھا؟ اگلا سوال, کیا وہ شخص ملک ریاض صاحب یہ سکت رکھتے تھے کہ وہ عمران خان اور اس کی بیگم کے بغیر یہ پیسہ اپنے نام کروا لیتے؟ جواب ہے نہیں. کیا یہ کابینہ کا فیصلہ اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے فیصلے کے تحت حکومت پاکستان کو نقصان ہوا؟ جواب ہے ہاں. ملک ریاض صاحب کا فائدہ ہوا؟ جواب ہے ہاں. تو کرپشن ثابت ہے, ڈاکہ ثابت ہے, رشوت ثابت ہے, آپ نے پیسے لیے ہیں, ہاتھ آپ کے رنگے ہوئے ہیں. تو اس میں خدا را اللہ رسول کو مت لے کے آئیں. یہ سیاست اتنی مقدس کبھی بھی نہیں تھی. یہ سیاست کبھی بھی ایک الزام کو جھٹلانے کے لیے سیرت کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا, اللہ رسول کو بیچ میں لے کے آنا, یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کے اتنے گھنونے جرائم آپ دیکھیں, کہتے ہیں ہم نے سیرت کے لیے کیا. میں اگر فار ایگزامپل آپ کو کہوں کہ فلاں شخص جو ہے وہ ابھی ڈاکہ مار کے آیا اور وہ کہتا ہے میں اس سے مسجد بناؤں گا یا مدرسہ بناؤں گا, یا میں نے ابھی ڈاکہ مارا ہے, میں نے اغوا برائے تاوان کیا, اس میں سے پیسے پکڑے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں دین کی تدریس کروں اور یونیورسٹی بناؤں. تو کیا یہ جائز ہے کہ ڈاکہ مار کے یونیورسٹی بنا کے کہا جائے دین کی تدریس کی جا رہی ہے؟ تو یہ مہربانی کریں, یہ جید علماء اکرام میرے رائٹ لیفٹ بیٹھے ہیں اور پوری قوم دیکھ رہی ہے. ہم نے یہ آج ایک مطالبہ ہے, ایک ہمارا ریزولوشن ہے, ایک قرارداد ہے, اور یہ تمام مکاتب فکر کے علماء یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ مذہب کو بیچ میں مت لائیں, رشوت کو, ڈاکے کو, اس غبن کو, اس کرپشن کو. پوری دنیا میں ہیڈ لائن لگی ہیں, برطانیہ میں, امریکہ میں, ترکی میں, چائنا میں, دنیا کے ممالک میں ہیڈ لائن لگی ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کرپشن کے اندر جو ہے وہ پکڑا گیا اور اس کو سزا ہوئی ہے. پوری دنیا کے اخبارات نے یہ ہیڈ لائن لگائی ہیں.
اور آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو اس کے علاوہ آتا کچھ نہیں ہے. تو یہ آج مقصد تھا کہ آپ کو ہم یہ گوش گزار کرتے کہ مذہب بہت مقدس ہے اور سیاست اتنی مقدس نہیں ہے کہ آپ جھوٹ کو، منافقت کو، کرپشن کو، ڈاکے کو، رشوت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ مذہب کا سہارا لے رہے ہیں. یہ کام نہ کریں. سیاست ہوتی رہے گی مگر ہم نے اللہ رسول کو جواب دینا ہے. یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. علماء کرام میں سے کوئی بات کرنا چاہے تو جی موسٹ ویلکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مکمل تائید کروں گا جو عطا اللہ تارڑ صاحب وفاقی وزیر صاحب نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے. دیکھیں، ہر بندہ مسلمان جو ہوتا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دین کی، اسلام کی، اللہ تعالیٰ کے حکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر بھی کرے اور خدمت بھی کرے اسلام کی. مگر اسلام دین کبھی بھی کسی بھی شخص کو اس بات کا حق نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کے مال کو غبن کر کے، اور خاص طور پر وہ شخص جو پاکستان کے مین عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو وزیر اعظم پاکستان کے، لوگوں کا مال غبن کر کے، فراڈ کر کے، اسلام کا نام استعمال کر کے اور اسلام کے نام کے اوپر ایک یونیورسٹی قائم کرے، اور اس یونیورسٹی کے اندر، اس القادر ٹرسٹ کے اندر یونیورسٹی میں جو کام ہو رہا ہے وہ آپ میڈیا والے بھی جانتے ہیں، اور اس وقت وفاقی وزیر صاحب نے جو اس کی وہ نشاندہی کی ہے وہ بھی کسی سے لکے چھپی بات نہیں. میں بارے دیگر آپ کی وساطت سے پھر کہنا چاہتا ہوں بانی پی ٹی آئی کو اور ان کے جو حواری ہیں کہ خدا را پاکستان کو آپ نے ریاست مدینہ کے نام پر، اور پاکستان کے نوجوان نسل کو، بچوں کو، بچیوں کو جو ریاست مدینہ کے نام پر آپ نے جس گمراہی کے اندھیرے کے کمرے کے اندر دھکیل دیا ہے اور بے راہ روی کا شکار کر دیا ہے، آپ مہربانی کریں، بس کریں، اس قوم کو، اس قوم کی نسل کو جینے کا حق دیں. تو میں اس موقع پر آپ کی وساطت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کا جو ایک فیصلہ، جو 190 ملین ڈالر کا جو فیصلہ ہے، پاؤنڈ کا جو فیصلہ آیا ہے، یہ بالکل یہ کرپشن ہے. اور جس طرز پہ پیسہ جو ہے وہ باہر سے منگوایا گیا، اور پھر جس طرز سے جو وہ سپریم کورٹ میں اس کو جمع کرایا گیا، پھر اس طرز پہ جو ملک ریاض صاحب جو تھے، ان کے جو ساتھی تھے، معاون تھے، ان تک اس پیسے کو پہنچایا گیا. یہ ایک پورا جال کرپشن کا بکھیرا گیا. لیکن سوئے نصیب کہ اس جال کے اوپر جو لیول لگایا جا رہا ہے وہ ریاست مدینہ کا، وہ اسلام کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا. اگر آپ اتنے مہربان ہیں تو اس دولت سے آپ جو پاکستان کے اندر رفائی ادارے کام کر رہے ہیں، آپ کے زمانے میں، آپ کے دور حکومت میں جس طرح دینی مدارس کے ساتھ، جامعات کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، جس قدر ان کی بے حرمتی کی گئی، خاص طور پر وہ لوگ جو دین اسلام کے مخلص ساتھی تھے، ان کے ساتھ آپ کی حکومت میں جو ایک ریاستی جبر کیا گیا، اس کی مثال بھی پاکستان کے اندر کبھی نہیں ملتی. تو میں اس موقع پر گزارش کروں گا، خدا را اسلام دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، حضور علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ ہے، یہ مقدس ہے. اس پہ ہمارا سب کچھ تن من دھن قربان ہے. ہم کبھی بھی آپ کو اس بات کا حق نہیں دیں گے کہ آپ اسلام کا نام استعمال کریں، آپ ریاست مدینہ کا نام استعمال کریں. آپ نے جو 2018 اور اس سے پہلے سے جس قدر آپ نے گمراہی کو، اس کو فروغ دیا، یہ کیا تھا؟ آپ پورا اپنا سٹیج سجاتے تھے، اور جو وہاں پہ ایک کھیل تماشا بنایا جاتا، جس قدر اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کی ثقافت کا مذاق بنایا جاتا، اور جب وہ سٹیج سج جاتا اور اس سٹیج کا آغاز ہوتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کس قدر قرآن پاک کی بے حرمتی ہے، کس قدر آپ قرآن پاک کی ان آیات کی اپنے کردار کے ذریعے تعریف کر رہے ہیں. تو پاکستان کی قوم غیور قوم ہے. یہ مسلمان اپنا سب کچھ اللہ اس کے رسول کے نام پر پیش کرتے ہیں. اللہ رسول کے نام کی ناموس اور ریاست مدینہ کی ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. خدا را آپ مہربانی کریں، اپنی جو سیاست ہے آپ سیاست کریں، سیاست کا آپ کو حق حاصل ہے، اور ہر پاکستان کو سیاست کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن پاکستان کی قوم اور مسلمان کبھی بھی اس بات کا حق نہیں دیں گے کہ اپنی چوری، اپنی ڈکیٹی، اپنا غبن جو ہے، اس کے اوپر آپ ریاست مدینہ کا نام لیں یا آپ اسلام کا نام استعمال کریں. اللہ تعالیٰ اس فتنہ سے امت مسلمہ کو، وطن پاکستان کو محفوظ فرمائے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ جو پیسہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا تھا، جی، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا. کیا آئینی اور قانونی طور پر جو سپریم کورٹ ہے وہ اس ادارہ اس چیز کے لیے مجاز ہے کیونکہ فورن ٹرانزیکشن جو ہے اپنے اکاؤنٹ میں نہیں آ سکتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو وفاقی حکومت نے ابھی تک
CS نے گورنمنٹ کیا کارروائی کی کہ آپ اس چیز کے اہل ہی تھے؟ دوسرا جو لوگ اشتہاری قرار دیے گئے جن میں مگر قیاد کی ہے ان کی گرفتاری کے حوالے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جو پیسہ حکومت پاکستان کو آنا تھا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اس کابینہ کے فیصلے کے تحت دیا گیا جو کہ نہیں دیا جانا چاہیے تھا. قاضی فضیلہ صاحب کا فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ مجاز نہیں تھی کہ وہ اس پیسے کو رکھتی. تو یہ اب اس کورٹ کے فیصلے کے بعد, ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پیسے کا آگے کیا فیٹ ہوگا. یہ بھی زیر غور آئے گا. لیگل ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے. اور اس سے جڑتی بھی بات یہ ہے کہ جو القادر یونیورسٹی ہے وہ بھی حکومت کی تحویل میں دے دی گئی ہے. اس پہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کو کس لیول پہ لے کے جانا ہے, ادھر کیا وہاں پہ رفائی کام ہو سکتے ہیں, کیسی اعلیٰ تعلیم وہاں پہ دی جا سکتی ہے. جو لوگ اس میں مفرور ہیں اس پہ ابھی لیگل کنسلٹیشن جاری ہے اور ان کو واپس لانے کے لیے کہ کیا کوئی انٹرپول کے ذریعے ہوگا, ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے ذریعے ہوگا, ریڈ نوٹس کے ذریعے ہوگا, یہ تمام چیزیں منسٹری آف انٹیریئر دیکھے گی اور اس پہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کو لائبل بنا کے دے گی. پورے معاملے کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی تو بار بار ان کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں. اگر یہ کرپشن تھی تو آخر اس کرپشن کے ملک ریاض کا بھی پھر نام آنا چاہیے جنہوں نے یہ کرپشن کی یا جنہوں نے یہ پیسہ دیا. ان کے حوالے سے کیا ابھی تک کوئی کارروائی ہوئی, ان کو نامنیٹ نہیں کیا گیا؟ نمبر 1. نمبر 2, کابینہ کا فیصلہ تھا تو پوری کابینہ نامنیٹڈ کیوں نہیں ہے, صرف بشرا بی بی کیوں؟ تیسرا میرا ایک سوال اس سے جڑا ہوا معزز علماء کرام ہے, بڑے قابل احترام ہے. اس ملک کے اندر ہم نے عدت کا کیس بھی دیکھا, ہم نے علماء کرام کو اس کے اوپر بولتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن آج حکومت کو جب ضرورت پڑی یا یہ بیانیہ بنانے کے لیے تب علماء کرام اس پہ بھی بولے تھے علماء کرام. عدت پہ تو سب بولے ہیں کیونکہ دیکھیں وہ عدت کا جو کیس تھا وہ اس کے بعد پھر شریعت کی بات وہ بھی کرتے ہیں, میں اس پہ زیادہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتا, بٹ علماء کرام نے اس پہ بات کی. نمبر 1 یہ کہ ملک ریاض اکیلے یہ کام کر نہیں سکتے تھے. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس جو ہے, جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کو دیکھتا ہے, ایز اے وکیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پبلک آفس ہولڈر مین اس کی ڈومین میں آتا ہے. پبلک آفس ہولڈر کون تھا؟ وہ عمران خان صاحب تھے. شریک ملزم کون تھا؟ ملک ریاض, بشرا بی بی اور باقی لوگ تھے. اچھا, اب لیگلی کیونکہ ایک شخص کا یہ فیصلہ تھا اور اس نے منع کیا کہ یہ بند لفافہ آئے گا, اور اس کی بیسس ایک نوٹ ہے جو وزیر اعظم آفس آیا شہزاد اکبر کے ذریعے, وزیر اعظم نے منظوری دی اس نوٹ کی, اس نوٹ کی بنیاد پہ وزیر اعظم نے اس کو کیبنٹ میں رکھنے کی بھی اجازت دی. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ کیوں مین ملزم عمران خان ہے اور بشرا بی بی ہیں. ملک ریاض شریک ملزم ہے کیونکہ پبلک آفس ہولڈر نے یہ سارا کام کیا اور یہ ساری بساط بچھائی. نمبر 2 کہ باقی کابینہ کیوں ملوث نہیں ہے. قانون میں ایک چیز ہوتی ہے کنسیڈریشن یا انلیگل گریٹیفیکیشن. وہ کیا ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس سے کوئی اپنا فائدہ لے. تو فواد چودھری نے تو ملک ریاض صاحب سے نہ زمینیں لی, نہ انگوٹھی لی, نہ انہیں کہا کہ فرا گوگی کو 200 کنال زمین دے دو, نہ گھر بنوایا, نہ ہی شیری مزاری نے یہ کام کیا. تو جن لوگوں نے رشوت اور فائدہ لیا انہوں نے ہی وہ شیم ٹرسٹ بنایا. اب ٹرسٹ ڈیڈ کے اوپر 2 لوگوں کا نام ہے. انیشلی زلفی بخاری صاحب تھے, پھر میاں بیوی ٹرسٹ کے اوپر آئے. وہ جو ان لیگل گریٹیفیکیشن ہے, یہ اب ٹوٹل لیگل بات میں آپ سے کروں کیونکہ آپ کا سوال لیگل تھا, بطور لائر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ساری جڑتی ہے جا کے اس شیم ٹرسٹ کے ساتھ. ٹرسٹ میاں بیوی کا تھا, ٹرسٹ بنایا اس شخص نے, پیسہ اس نے دیا, زمین اس نے دی, ساری فنڈنگ اس نے دی جس کو ریلیف پہنچایا گیا. ٹرسٹ میں اگر فواد چودھری ہوتا, شیری مزاری ہوتی اور یہ ثابت ہوتا کہ وہ ٹرسٹ میں شامل ہیں, تو بالکل کابینہ کے ممبران کے طور پہ ان کی بھی سزا بنتی تھی. مگر رشوت, کرپشن اور یہ جو انلیگل گریٹیفیکیشن ہے, برائبری ہے, یہ ساری ارد گرد گھومتی ہے جنہوں نے میاں بیوی نے ٹرسٹ بنایا اور جنہوں نے یہ پیسے اور انگوٹھیاں اور یہ ہیرے جواہرات لیے. عرصے تک عمران خان صاحب ایک اسٹیٹس انجوائے کرتے رہے کہ مجھے سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دیا ہے. اب اس فیصلے کے بعد اس اسٹیٹس کا کیا بنا؟ دیکھیں, ایک تو ہم نے سنا تھا کہ امین حفیظ کے ساتھ کیمرہ مین صادق بھی ہوتے تھے, تو وہ صادق اور امین تو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں دونوں ہی. یہ کبھی بھی صادق اور امین نہیں تھے. اور یہ سپریم کورٹ نے جو اگلا فیصلہ دیا, جو قاضی فضیلہ صاحب نے دیا 190 ملین پاؤنڈ کا, انہوں نے کہا رابنگ پیٹر اینڈ پیئنگ پال, وہ آپ نکالیے گا. انہوں نے کہا کہ آپ ایک شخص کو لوٹیں اور وہی لوٹ کا پیسہ آپ دوسرے شخص کو دے دیں. ادھر تو الٹ ہوا ہے, جس شخص سے پیسہ لیا ہے کہ یہ آپ کا پیسہ نہیں ہے, حکومت پاکستان کا ہے, آپ نے لے کے دوسرے ہاتھ سے اس کو پیچھے سے پکڑا دیا کہ جی یہ تم لے جاؤ, تمہارا پیسہ ہے. سو سپریم کورٹ نے رابنگ پیٹر پیئنگ پال کی ایک مثال قائم کی, وہ آرڈر موجود ہے. تو سپریم کورٹ نے صادق اور امین کی چھاپ اسی دن اتار دی تھی جس دن 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کا ٹرائل چلنا چاہیے اور اس میں کرپشن ہوئی ہے. اگر اس کیس کے حوالے سے اپیل پہ جاتی ہے بانی
PTI اور ان کی بہت اچھی بات. تو اس کا کیا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں؟ اگر کل کو پھر اسی طرح سے اپیل منظور ہوتی ہے یا ضمانت ہوتی ہے تو اس کا سٹیٹس کیا ہوگا لیگلی؟ دیکھیں اپیل کا نا اب اس ملک میں اصول طے ہو جائے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ, یعنی فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس جو ہوتی ہے نا, کہ بشیر کی بوٹے کی جو اپیل ہے وہ 6 سال سے پڑی رہے اور VVIP پولیٹیکل ایلیٹ آئے وہ کہہ جی یہ ہمارا نمبر نہ لائن توڑے نا ہمارا پہلے لگا دیں. یہ اب طے ہو جانا چاہیے کہ جس کی جب اپیل جب آئے گی تب لگائی جائے گی, جب ساروں کی باری نمٹ جائے گی جو آلریڈی پینڈنگ اپیلز ہے تب یہ اپیل لگائی جائے گی. پہلا تو یہ ہم مطالبہ میں رکھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کے پرنسپل کو آبزرو کیا جائے. لا منسٹر نے بھی اس پہ بات کی. دیکھیں اپیل میں آپ کے پاس بہت سٹرونگ گراؤنڈز ہونے چاہیے. ادھر تھا اور یہ خدا کا کرنا ہے کہ پروسیکیوٹر وہی ہے سردار مظفر عباسی, اس کے ساتھ امجد پرویز صاحب تھے جو پروسیکیوشن ٹیم میں. پروسیکیوشن نے اپنا کیس ثابت کیا, ڈیفنس کاؤنسل اپنا کیس ثابت نہیں کر سکے. اب جب یہ اپیل میں جائیں گے تو اپیل میں ان کو بطور پلینٹف بہت ہی سٹرونگ گراؤنڈ لینے پڑیں گے لیگلی جو ان کے پاس نہیں ہیں. اسی لیے مذہب, اسی لیے سیاست جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے. اپیل کے لیے ان کے پاس مواد نہیں ہے, لیگل آرگیومنٹ نہیں ہے, دستاویزات نہیں ہیں, شواہد نہیں ہے, ثبوت نہیں ہے, ٹیکنیکلٹی پہ کھیلنے کی کوشش کریں گے. اپیل بہت کمزور ہوگی, جب باری آئے گی جب لگے گی دیکھا جائے گا. مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیس میں اتنا مواد ہے کہ اس کی اپیل جو ہے وہ 2-3 پیشیاں بھی برداشت کر سکے. جی رانا صاحب. جو ہے وہ آپ تک آیا. اب یہ بتائیے وہ جو اس کا 450 ارب اس کو جرمانہ ہوا تھا بیری اکاؤنٹ کو, اس کا کیا سٹیٹس ہے, وہ آپ ریکوری کریں گے یا اس میں ایڈجسٹ کریں گے؟ دیکھیں جو جرمانہ ہوا تھا جس کو ادا کیا جا رہا تھا اس رقم کے ذریعے, اب ظاہری بات ہے اس آرڈر کے بعد یہ رقم اس جرمانے کو ادا کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکے گی. تو یہ اب وہ پرائیویٹ پارٹی جانے اور کورٹ جانے کہ کورٹ اس سے کیسے ریکور کرتا ہے. سرکار کا کام یہ تھا کہ سرکار کے مد میں جو پیسے آئے تھے وہ سرکار کو واپس آئیں, تو وہ واپس آئیں گے اور اس کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال. جی ندیم صاحب. دیکھیں یہ کیونکہ نیب نے فیصلہ کرنا ہے, سبجیکٹ میٹر ہے نا انکوائری کا, نیب کی ایک انکوائری ہے اس کا یہ سبجیکٹ میٹر ہے. یہ لیٹر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے اس کی کانگریزنس لی ہے. اب مجھے وکیل ہونے کا تھوڑا سا فائدہ ہو جاتا ہے کہ میں سیاستدان کی ہیٹ اتارتا ہوں, وکیل کی پین لیتا ہوں. تو جس تحقیقاتی ادارے کا یہ سبجیکٹ میٹر ہے انکوائری کا, اس تحقیقاتی ادارے نے اپیل میں اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. وہ تحقیقاتی ادارہ اگر سمجھے گا اور گورنمنٹ کو لکھے گا کہ جی اس کو ڈی سیل کر دیں, اس کو اوپن کر دیں, ہمارے سامنے لے آئیں, تو ہم ضرور لے آئیں گے. مگر جب تک یہ میٹر اپنی فائنلٹی اٹین نہیں کرتا فردر, تب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی دانست پہ یا اپنے طور پہ یہ کام نہیں کیا جا سکتا. ہیونگ سیڈ دیٹ, پانی کی بوتل کے ساتھ بلغاری کا سیٹ بھی لے گئے, بلغاری کے سیٹ کے ساتھ گراف کی گھڑی بھی لے گئے, گراف کی گھڑی کے ساتھ ہیرے جواہرات بھی لے گئے. دیکھیں توشہ خانہ بھی جو کیس ہے, میرے دادا بھی اس ملک کے صدر رہے ہیں اور ہم نے ان کے دور میں دیکھا ہے ایک جائنماز غلطی سے آ گئی تھی, وہ واپس کی تھی وہاں صدر کو جا کے. میں اس چیز کا گواہ ہوں, دیکھا ہے سب کچھ ہم نے. بات یہ ہے کہ یہ جو آڈیو تھی جس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کی تصویر نہ کھینچو, یہ ہیرے جواہرات میرے دل کے قریب رہنے دو, میں ان کو دیکھ سکوں, تسکین حاصل کر سکوں. آپ دیکھیں کہ کتنی وہ لالچ ہوگی جس کے تحت بلیک مارکیٹ میں یہ تحائف بیچے گئے ہیں اور کہتے ہیں جی فلاں بھی توشہ خانہ سے فلاں چیز لے گیا. جتنے پاکستان میں حکمران رہے ہیں ان کو ایک فیسلٹی اویلیبل تھی کہ اس کا 1% آپ پے کر کے وہ اپنے ذاتی استعمال میں چیز لے آئیں. یہ کسی نے نہیں کیا کہ وہ لے آئیں, وہ دبئی لے جائیں, وہاں پہ فرا بچی جائے, وہ معصوم سی بچی جس کو کہتے ہیں, معصوم سی بچی میرے ساتھ ہوتی, ایڈی معصومیت ویسے میں زندگی نہیں دیکھی, تو وہ اسی چیز کو باہر بیچیں 10 times the price of market value. آپ نے پہلے اس کی ڈیپریشیٹڈ ویلیو لگوائی نا, آپ نے جس ویلیور کو بھیجا جو ویلیویشن کرتے ہیں, اسیسی ہے, اس نے اس کی قیمت مارکیٹ پرائس سے 10 گنا کم لگائی, اس کا 20% پے کیا, باہر لے گئے, بیچ دیا. اور کئی چیزیں قابل فروخت نہیں ہوتی ہیں, جو آپ کو بادشاہ یا مختلف ممالک کے سربراہان آپ کو چیزیں گفٹ کرتے ہیں نا, کسٹم میڈ ہوتی ہیں, بائی اپوائنٹمنٹ ملتی ہیں, وہ ان کی فروخت نہیں ہو سکتی, بیکاز وہ توقع یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف آپ کے ذاتی استعمال میں رہے گی, بلیک مارکیٹ کے استعمال میں نہیں رہے گی. ایک ادھر سے لے لیتے ہیں. نہیں, میں تو میرے تک ایسی کوئی خبر نہیں آئی.
हमारी मुलाकात हुई है, तो क्या कोई इस फैसले के हवाले से वो नरम गोशा लेना नहीं, देखिए उस पे ऑलरेडी एक क्लैरिफिकेशन मैंने मीडिया पे देखी चलते हुए कि इन्होंने अप्रोच किया वो काउंटर टेररिज्म की मीटिंग के बाद, और काउंटर टेररिज्म की मीटिंग में तमाम सियासतदान थे, इन्होंने अप्रोच किया तो आगे से जवाब गालिबन जो मैंने स्टोरी देखी उसमें यही मिला कि आप सियासतदानों से बात करें, सियासत में क्या बात करें। इस्तेमाल किया गया और सियासतदान निशाने पे रहे। क्या यार ये नहीं हो सकता कि तमाम सियासतदान बैठे और इस पे एक ऐसा बहुत अच्छी बात है। देखिए एहसन इकबाल साहब को गोली लगी मजहब के नाम पे, आप अंदाजा करें कि इस मुल्क में जो ब्लास्फेमी का लॉ इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में किया था, आपा निसार फातिमा साहब ने वो कानून पढ़ा था, उसको इंट्रोड्यूस किया था, उन्हीं के साहबजादे को तौहीन पे गोली मारी जा रही है। आप देखें ना किस किस्म की सतन ज़रीफ़ी है। और ये पूरा मैं समझता हूं कि ये सियासतदानों को बैठना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा कि हम मजहब को इस्तेमाल अपने सियासी मकासद के लिए नहीं करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे। देखिए मुज़ाकरात का कतन मकसद डील या एनआरओ नहीं था। मुज़ाकरात का मकसद ये था कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। और देखिए पीटीआई के लोग बड़े अच्छे लोग हैं कैमरे के पीछे, ये जैसे ही बंद होता है ऐसे शीरो शक्र होते हैं। अली अमीन खान से हमारी बड़ी दोस्ती है, बैठते हैं, बहुत अच्छा आदमी है, आप यकीन माने। मगर कैमरे के सामने उनकी रिक्वायरमेंट है, अब हमें कहते हैं कि जी हमारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि ज़रा थोड़ा सा खड़ाक हो जाए। तो कहने का मकसद ये है 26वीं आईनी तरमीम पे इन्होंने हमारा साथ दिया मुकम्मल, वो फिर जेल में झाड़ खाई वो अलग बात है। उसके बाद उन्होंने कहा हम अलामती वॉकआउट करेंगे। इनके कहने पे 26वीं आईनी तरमीम में से शिकें निकाली गई। हाँ, असेंबली का हिस्सा है, कमेटियों का हिस्सा है, हमारी मदद करते हैं हाउस चलाने में। आजकल थोड़ा ऊ कर रहे हैं, मैं तो उस पर कहता हूँ कि काश 9 मई को या 26 नवंबर को भी ऊ कर दिया होता और शोदा की यादगारों को मसमार ना करते। जापानियों का तरीका आज भी अपना लें, और ये बजाय इसके कि आंसू गैस के शेल मारते हैं, फायरिंग करते हैं बाहर निकल के और सड़कों को ब्लॉक करते हैं, आप अपनी अपनी जगह पे ऊ कर लें तो मेरा ख्याल है मुल्क के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जापानी पीटीआई को सजा सुनाई गई तो कुछ चैनल्स ने इत्तफाकन उनको बरी करने की ब्रेकिंग भी दी। तो कहा ये जा रहा है कि पहले 2 फैसले आए थे, पहले एक चलवाया गया और उसके बाद वो नहीं माने तो फिर उन्हें सजा की खबर। नहीं देखिए बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो अदालत में मौजूद थे। मोहसिन बिलाल साहब मौजूद थे, गौर भट्ट साहब मौजूद थे, रिजवान रजी साहब मौजूद थे, हसन अयूब साहब मौजूद थे, आपके साथी रिपोर्टर्स हैं, आपके साथ उनका एक टाइम गुजरा है। आप उनसे पूछ लें कि वहाँ क्या माहौल था और वहाँ पे क्या फैसला सुनाया गया, क्या नहीं सुनाया गया। कई दफ़ा होता है कि जज्बात के अंदर जल्दी वो रिलीज़ हो जाती हैं चीज़ें, बट मेरे लिए तमाम चैनल्स काबिल एहतराम है, चैनल्स की मैनेजमेंट, उनकी ओनरशिप काबिल एहतराम है। मैं नहीं समझता कि ये कोई भाम है ऐसा। फैसला जो था वो सबके सामने था, सुनाया गया, साफियों की मौजूदगी में सुनाया गया, कोई बंद कमरे में तो नहीं सुनाया गया। लास्ट क्वेश्चन जी, बताता हूँ। कमेटी बनी, मुज़ाकरात भी हुए पीटीआई के साथ, तो आप नहीं समझते कि फैसला आने के बाद ये जो 190 मिलियन पाउंड का फैसला है, इसके बाद पीटीआई और हुकूमत के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ने के इम्कान? नहीं देखिए मैं समझता हूँ कि इनके लोग अच्छी बातचीत कर रहे हैं और ये मैंडेट के मुताबिक कर रहे हैं, तो ये बातचीत आगे बढ़नी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए और आपस में बातचीत से मसाइल हल होते हैं। बातचीत एनआरओ के लिए नहीं है, डील के लिए नहीं है। कोई बंदा कत्ल कर दे और कत्ल करके आके बैठे कि जी मैंने कत्ल कर दिया, मैं मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हूँ, पुलिस मुझे ना पकड़े, ये तो नहीं हो सकता ना। जो आपने एक जुर्म किया है उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, उसका मुज़ाकरात से ताल्लुक़ नहीं है। मुज़ाकरात बाकी चीज़ों पे हो सकते हैं, जो जायज़ मुतालबात है वो माने जा सकते हैं। अदनान शेख साहब का एक सवाल था, नहीं मेरा नहीं ख्याल, रिजवान रजी साहब ने ज़रूर कहा कि जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ दिया करें। ये उन्होंने आज उन्होंने कहा तो इस पर खान साहब थोड़ा गुस्से में भी आए। उन्होंने रिजवान साहब को कहा कि जी आप ये क्या बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं कलमा पूरा पढ़ा करें। और मैं एक और बात जो मैं करना चाहता हूँ उलमा इकराम की इजाज़त के साथ, कि देखें जब इया का नाबुदु इया का नस्ताइन पढ़ते हैं तो उसके बाद एहदिना सिरातल मुस्तकीम भी पढ़ा करें, बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।